بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کمیل اصغر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ان سے واٹس ایپ جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، سوالات آپ کے، جوابات آغا کے. آغا اجازت ہے؟ بسم اللہ. شاد. آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سیدہ بنگلورو سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 40 سال کی فرادہ نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ حدیث ہے، لیکن عورتوں کے لیے اکثر مسجدوں میں سوائے نماز جمعہ کے کہیں انتظام نہیں ہے. اگر ہم جب پیش امام نماز پڑھاتے وقت ان کی آواز گھر تک آئے اور مسجد سامنے ہے، قریب میں ہے، تو کیا اس آواز کے ساتھ ہم نماز کی جماعت کی نیت کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا؟ اور میری ایک درخواست ہے کہ اس سوال یا جو بھی سوالات آتے ہیں ان کے آنسرز آپ رپلائی کر سکتے ہیں مسائل زندگی کے علاوہ جس نمبر سے آئے اس نمبر پہ. تو بہرحال آگاہ خدمت سوال پیش کرنے سے پہلے آپ کا دوسرا سوال جو ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم صرف اور صرف جو سوالات آتے ہیں مسائل زندگی ہی میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. آگاہ یہ جو سوال ہے ان کا کہ یہ ٹی وی پہ یا اگر آواز آ رہی ہے جماعت کی گھر میں تو یہ جماعت کی نماز کی نیت سے نماز پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتا ہے کوئی شخص؟ جی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں فقہ اہل بیت میں آواز سے اتصال نہیں ہوتا ہے. البتہ فقہ اہل سنت کے مطابق وہاں اگر آواز آ رہی ہے تو آپ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر فقہ جعفری اور فقہ اہل بیت فقہ شیعہ میں آواز اگر آ رہی ہے تو آپ کا اتصال نہیں ہوگا، بلکہ جہاں صف ہے صف کے پیچھے یا دائیں بائیں کسی ایک طرف سے اتصال ہونا ضروری ہے. اس لیے جو لوگ مسجد کے پڑوسی ہیں ان کے لیے جماعت ممکن نہیں. بہت بہت شکریہ. احسان زیدی دہلی سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر غسل واجب ہو جائے صبح کے وقت، اب چونکہ ممبئی میں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہاں تو اب بھی گرمی آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 34-35 ڈگری اس وقت ہے، لیکن اس وقت نارتھ انڈیا میں یا دوسری جگہوں پر سخت سردیاں ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص غسل کر سکے اور نماز صبح کا وقت ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے جوانوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بہرحال جنابت کا غسل کرنا واجب ہے، اور اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں، جو سرسیر علاقے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے یا سال بھر ہی ٹھنڈک رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جب بھی ممکن ہو غسل کریں، اور جب تک غسل نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے تیمم کرنا ان پر واجب ہے اور ضروری ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے اور یہ تہذیب اب تک نہیں اپنائی گئی ہے. ہمارے استاد نے بہت اچھی بات بتائی تھی کہ بعض علاقوں میں جب شادی ہوتی ہے تو بچی کو جہیز کے سامان کے ساتھ ساتھ ایک تھیلی میں مٹی بھی دی جاتی ہے، اور وہ اس کے پاس رکھی رہتی ہے کہ کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جس پہ وہ غسل نہ کر سکے تو وہ مٹی کسی بھی اخبار کے اوپر آپ پھیلا لیں اور اس کے اوپر تیمم کر لیں تو آپ کو نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ بھی ایسی جگہ سے مٹی لے سکتے ہیں جہاں سے آپ کو مٹی اٹھانا جائز ہے، صحیح ہے، مباح ہو. ایک بوتل میں کسی بھی چیز میں مٹی گھر میں کسی جگہ پر محفوظ کر دی جائے، اور جب کبھی ایسا موقع آئے تو اطمینان کے ساتھ تیمم کر لیں اور نماز ادا کریں. کوئی شک اور وسوسے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا غسل کر کے نماز ثواب ہے، تیمم کے بعد بھی وہی ثواب اور وہی فضیلت رہتی ہے. شکریہ. اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں رائے بریلی یو پی سے علینا نقوی ہوں. سر میں کلاس 12 میں ہوں، بہت پریشان ہوں. میں 2 سال سے بیمار ہوں. مجھے بہت الجھن بے چینی ہوتی ہے. میں نے بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پڑھائی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. میرے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں مارچ میں. پلیز مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے ہم کو جلد سے جلد شفا ہو جائے اور میں یعنی کہ اس بیماری سے نجات پا جاؤں. اس ایپیسوڈ میں آپ کے آنسر کا ویٹ کروں گا، اور پلیز ایگزام میں کامیابی کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے، بہت مہربانی ہوگی. پلیز جواب ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے، جواب حاضر ہے. جی آپ بہن سے میں یہی کہوں گا کہ بہرحال مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام یا دوسری کتابوں میں معتبر دعائیں معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں. خود صحیفہ کاملہ میں بھی امام سجاد نے مشکلات کے حل کے لیے دعائیں رکھی ہیں. چھوٹی بڑی ہر طرح کی دعائیں ہیں. آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اور خود بھی اپنی زندگی کو مذہب کا پابند بنائیں. زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان کا ورد جاری رکھیں.
انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور امتحان کے لیے بھی ہر طرح کے ٹینشن اور ذہنی الجھن کو ایک طرف کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور کبھی دل گھبرائے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں، پڑھنے کے لیے بیٹھیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم قبلہ جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ تمنا زینب مہوا گجرات سے، میرا سوال ہے کہ پتہ ہے کہ ہم واجب حجاب میں کوئی بھی پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پروگرام کرنے والی لڑکی اگر میک اپ کیے ہوئے ہو اور نامحرم کے سامنے آئے تو کیا جائز ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ابھی تک حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حجاب کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ اصل حجاب یہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں اس طرح کی کوئی گندگی اور برائی نہ پھیلنے پائے، تو سیدھی بات ہے کہ جتنا کوئی بیماری زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ پرہیز کیا جاتا ہے، جتنی سخت اٹیک ہوتا ہے بیماری کا اتنا ہی اچھا ویکسینیشن دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے، مراجع نے چہرہ کھولنے کی اجازت اس وقت میں دی ہے کہ جب کوئی مفسدہ نہ ہو، فساد نہ ہو اور کوئی برائی نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے چہرے کے اوپر میک اپ ہے تو میک اپ کے ذریعے سامنے نہیں آ سکتی ہیں، اور میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے نہیں جایا جا سکتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی فساد ہے تو پھر چہرہ چھپانا بھی واجب ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیا اس کو ختم کرنے کی کوئی دعا ہے؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ غصہ تو سبھی کو آتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کو اپنا ورد بنا لیں، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں تو شاید انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں جس کے اوپر غصہ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، ایک تو بات یہ ہے کہ سامنے والے کو سمجھے تو خود بخود آدمی غصہ کرنا چھوڑ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا مزاج اور عادت یہ بنا لیں کہ غصہ جب کبھی بھی آئے تو اس غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے خود ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ شکریہ آغا۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دس از سیدہ عسکری زہرا فرام بنگلورو۔ الحمدللہ ون چینل از ڈوئنگ گریٹ ورک ان اسپریڈنگ ہیومینٹی ٹو دی ورلڈ۔ بس یہی دعا ہے کہ ہر ون چینل کے ممبر، عالم دین اور ویورز کو اور تمام شیعان حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کو پنجتن پاک اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے صدقے سے ہر آسمانی اور دنیاوی بلاؤں سے دور رکھے اور ہر جائز دعاؤں کو پورا کرے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، کیا ہم نماز قصر کی نیت سے نماز کو ادا کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہم اپنے وطن نماز قضا ہونے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں نماز قصر پڑھ لینی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے وطن پہنچنے کا؟ اگر سفر میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بہتر اور اچھا یہی ہے کہ آپ اول وقت فضیلت میں نماز ادا کریں، چاہے کسی جگہ پر بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر نہیں پڑھی ہے تو پھر وطن میں جا کر قضا ہونے سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اول وقت بہرحال بہتر ہے، وہ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے میدان میں ہو یا پلیٹ فارم پر ہو، بس اسٹیشن پر ہو، اگر آپ کو نماز کی مناسب جگہ مل جاتی ہے تو یقیناً اول وقت نماز ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے سوال ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں کہا کہ یزید اگر تم کو ہم سے کوئی پریشانی ہے تم ہمیں راستہ دے دو، ہم ہند چلے جائیں گے، لیکن 14 سال پہلے ہندوستان کا نام تو سندھ تھا، تو کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور ہند کے بارے میں فرما رہے تھے یا اسی ہند کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بیان کیا جاتا ہے اور یقیناً یہ روایت ہے کہ امام نے کہا کہ اگر تمہیں میری ذات سے پریشانی ہے تو مجھے میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہند، روم یا دوسرے علاقوں میں چلا جاؤں گا۔ تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ایک ایسے دور دراز علاقہ مراد تھا امام کا کہ جہاں پر ہم چلے جائیں اور تمہیں کوئی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان نہیں تھا، ہند تھا،
اور ہندوستان کا نام بھی باقاعدہ ہند تھا. سندھ کا علاقہ کیونکہ عرب ممالک سے ادھر سے ملا ہوا ہے، قریب ہے، تو اس لیے سندھ کا نام آتا ہے. ورنہ پیغمبر نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو چین بھی تھا. خود امام سجاد کی دعائیں پیغمبر کے اقوال میں بھی آپ کو دعائے اہل ثغور جو چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں سرحد کے محافظوں کے لیے، اس میں امام نے باقاعدہ ہندوستان کا نام لیا ہے. اور تاریخ، ہندوستان کی تاریخ وہ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں آپ تو ہزاروں سال پرانی یہاں کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے. تو جب یہ لوگ تھے تو یقیناً ان کا نام بھی تھا. البتہ دوری ہونے کی وجہ سے، فاصلہ ہونے کی وجہ سے رابطہ کم تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسے پورا پڑھیے گا. اگر کسی، یعنی سوال کو پورا پڑھیے گا، ضرور پورا پڑھیں گے، آپ کا حکم ہے. اگر کسی لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بنا ہو اور پھر وہ نبھاتی رہے لیکن اس کا شوہر اسے ذلیل کرتا رہے اور اس کے بعد کوئی دوسرے انسان سے اس لڑکی کو عشق ہو جائے الیاذ باللہ، اور اسے پانا مشکل، اسے بھولنا ناممکن، ایسا نہیں کہ بھولنے کی کوشش نہ کی ہو، بہت ہی لیکن بھول نہیں سکی، تو کیا بتائیے کسی سے محبت اور کسی کے احساس زندگی گزارنا یہ گناہ ہے؟ کیا خودکشی کر لوں لیکن یہ بھی نہیں کر سکتی، میرے بعد وہ بھی مر جائے گا؟ اسلام میں زبردستی کی زندگی گزارنا حلال یا حرام؟ خدا کے لیے آپ ہی راستہ دکھا دیجئے. جب خدا نے جناب زلیخا کے عشق کو قبول کیا، جبکہ انہوں نے پیغمبر خدا کو اتنی اذیت دی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اپنی اس بہن سے میں یہی کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لڑکے اور یا لڑکی سے پوچھنا ضروری ہے اور اس کی رضایت ضروری ہے. ہاں البتہ اگر نکاح کر دیا گیا اور آپ رخصت ہو کے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر راضی ہیں، اور پھر اس کے بعد شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ نکاح پر رضایت تھی. اب اگر شوہر بد اخلاقی کرتا ہے اور تکلیف دے رہا ہے تو میں ایسی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جناب زلیخا کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے جناب آسیہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، بے شک کہ انہوں نے فرعون جیسے بدطینت، بد اخلاق اور ڈکٹیٹر، فاسق اور فاجر اور واقعاً ظالم و جابر انسان کے ساتھ زندگی گزاری، مگر اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، اور آخر میں اسی فرعون نے ان کو شہید بھی کرا دیا. لیکن انشاءاللہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے نبھائیں گی اور پروردگار عالم سے اپنی فلاح بہبود کے لیے اور شوہر کی اچھائی اور بھلائی کے لیے دعا کرتی رہیں گی، تو انشاءاللہ اس دعا کا اثر ہوگا اور اس کے بعد آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد حیدر حسین خان حیدرآباد تلنگانہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تب کربلا میں کتنے امام موجود تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ تقریباً سوال کا جواب واضح ہے کہ کربلا میں سب سے بزرگ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء تھے، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام، اور تیسرے امام محمد باقر علیہ السلام جو اس وقت کم سن تھے. یہی 3 امام تھے. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر کسی کو مولا سے محبت ہے اور ان کی محبت میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ سوال واضح نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہنے کا جی کہ ہمیں مولا سے عشق ہو گیا ہے اور ہم مولا کے عاشق اور دیوانے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا بس ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنے کو مٹا دیا ہے. اپنے اس بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ یقیناً مولا کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں ہیں اور ان کے غلاموں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. بے شک. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. مولا کے مقابلے میں، پیغمبر حضور سرور کائنات کے مقابلے میں یقیناً ہم کچھ نہیں. لیکن ہر مومن کی ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے، کعبے کے برابر اس کی عظمت احادیث میں بتائی گئی ہے. لہٰذا انسان کو اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے. لہٰذا مولا کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مولا کے اگر نام پر جو حلیہ چاہے اپنا لیں، جس طریقے سے چاہے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، جو حرکتیں چاہیں شروع کر دیں. نہیں،
اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر مولا کے نام سے جڑے ہوئے ہیں تو عشق مولا، عشق رسول، عشق پیغمبر انسان کے اسٹیٹس کو اور ان کے معیار کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اس سے زمین پر نہیں گراتا، اور وہ انسانیت نہیں بلکہ فرشتوں سے زیادہ باشرف اور بلند ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ جانوروں جیسی حرکت کرنے لگے اور اپنے کو جانوروں جیسا ثابت کر کے مولا کا چاہنے والا قرار دے۔ مولا کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کا انسان۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا اور میرے جاوید بھائی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے ایک مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا نام کے عدد دیکھ کر شادی کرنا ضروری ہے؟ کیا اگر نام کے عدد صحیح نہیں ہو شوہر اور بیوی کے لیے تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر شادی کے بعد نام بدل لیا جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جی، یہ سوال بہت پیش آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسے سماج اور ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور وہاں پر عدد دیکھے جاتے ہیں، لیکن پیغمبر نے، حضور سرور کائنات نے صاف طریقے سے فرمایا ہے کہ اگر شادی کرنا ہے تو سامنے والے کا ایمان دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو اور اس کی تربیت دیکھو، اس کے بعد اس سے شادی کر دو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ عادات سے زندگی نہیں سنورتی ہے بلکہ اخلاق سے زندگی سنورتی ہے، اور نام بدلنے سے زندگی پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اپنے اخلاق، اپنے عادات کو بدلیں تو انشاءاللہ زندگی بھی سنور جائے گی اور اس میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں حسین عباس دہلی سے بول رہا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اقامت نماز پنجگانہ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے جو نماز واجب نہیں، مستحب نماز اس میں اقامت پڑھ لی تو کیا صحیح ہے؟ یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اذان اور اقامت صرف نماز پنجگانہ صبح، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کے لیے ہی مستحب ہے، باقی کوئی بھی واجب نماز یا مستحب نماز اس سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہے، لہٰذا ہرگز اذان و اقامت نہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سیف رضوی بول رہا ہوں نوی ممبئی سے۔ میرا سوال ہے کہ ہم شیعہ ظہر اور عصر، مغرب و عشاء کی نماز ساتھ کیوں پڑھتے ہیں، اور اس کی اذان کا اور عصر کی اذان کا اور عشاء کی اذان کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے، تفصیلاً کتابیں اس پہ آ چکی ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، پھر بھی آپ جواب دے دیجیے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ صرف وہی کرتے ہیں جو سیرت پیغمبر ہے۔ حضور سرور کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تو اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب جناب ابن عباس کی روایت ہے اور باقاعدہ صحیح مسلم میں جمع بین الصلاتین کی بحث ہے، اور اس میں یہ صاف طریقے سے ابن عباس علیہ الرحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے ظہر عصر کی نماز ملا کر پڑھی، مغرب و عشاء کی نماز ملا کر پڑھی، نہ جب کہ کوئی سفر تھا، نہ بارش تھی، نہ کوئی اور پریشانی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیوں کیا؟ کہ امت کو آسانی ہو جائے۔ آج بھی اگر آپ واقعاً دیکھیں، خاص طور سے آج کی فاسٹ لائف میں، بزی زندگی میں، تو واقعاً یہ نسخہ 1400 سال پہلے حضور سرور کائنات نے امت کو ایڈوانس میں دے دیا تھا کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر نماز کے لیے آئیں گے تو اس میں نماز کم پڑھی جائے گی، قضا زیادہ ہوگی، لہذا ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو بھی جائے گی، اور یہ خدا کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کو ذہنی تشویش نہیں ہونا چاہیے، نماز ظہر کا جو آخر وقت ہے، جہاں وہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اول وقت عصر شروع ہوتا ہے، تو بیچ میں تھوڑا بہت کا فاصلہ ہوگا، تو اگر کوئی آدمی اول عصر سے پہلے نماز ظہر پڑھ لے اور اس کے فوراً بعد جب عصر کا وقت آ جائے تو عصر پڑھ لے، تو یہ بھی جمع بین الصلاتین کی ایک صورت ہے۔ نماز مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور نماز عشاء کو اس کے بالکل اول وقت میں پڑھا جائے، تو دیکھنے میں سوری طور پر دونوں نماز ایک ساتھ پڑھی گئی ہیں، مگر ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے۔ تو اس طرح کی جمع بین الصلاتین کی کئی صورتیں ہیں جو سب صحیح ہیں، اور حضور سرور کائنات نے خود اس کی تعلیم دی ہے اور پریکٹیکلی طور کے اوپر صحابہ کرام کو بتایا۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو ہر دن پر سب سے افضل سید الایام کہا جاتا ہے، جبکہ ہر دن اللہ کا ہے اور کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے، تو جمعے کی فضیلت ایسے کیوں؟
سیدھی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دن اور رات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جب اسی نے مہینے بنائے، اسی نے سال بنائے، زمین کی اور سورج کی گردش بھی اسی نے قرار دی، اور ہر چیز کا ایک لیڈر ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے۔ جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑا کوئی نہ کوئی مانا جاتا ہے، تو اسی لیے پروردگار عالم نے دنوں میں جمعے کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ اس دن باقاعدہ نماز جمعہ قرار رکھی گئی، اور دوسرے اعمال اور فضائل شب جمعہ اسی سے متعلق ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ہے، پروردگار عالم نے اس کو قرار دیا ہے، اور باقاعدہ بلکہ سردار ہی نہیں بلکہ ایک عید کے طور پر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی غم نہ ہو تو وہ دن یقیناً عید ہے، اور جمعے کو انسان خاص طور سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش آئے، تاکہ واقعاً ہفتے میں ہماری زندگی کا روٹین تھوڑا بدلے اور ہم اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ شکریہ آغا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ اللہ چینل وین کو سلامت رکھے اور بہت ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص جوان ہوتے ہوئے کام نہ کرے اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کا بوجھ اپنے والدین کے اوپر ڈال دے، جبکہ والدین کا خرچہ اس کے اور دوسرے بھائی اٹھا رہے ہوں، اور وہ خود اٹھا سکتا لیکن نہیں اٹھاتا؟ ان کے لیے ضروری اور شاید واجب ہے یا نہیں؟ پلیز ڈیٹیل میں وضاحت فرما دیں۔ بہرحال بیوی بچوں کا نفقہ، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کا خرچ اٹھانا انسان کا فریضہ ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کام کے لیے جائیں گے تو دوسرے مستحبات انسان چھوڑ دے تو اس کو یہ وسوسہ ہو کہ میں یہ چیز نہیں پڑھ پایا، یہ عمل نہیں کر پایا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ من اعتکاف فی مسجد ھذا، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو خدا کے نزدیک گھر والوں اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے نزدیک میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں زیادہ بیٹھنے سے زیادہ محبوب، افضل اور پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، مشہور حدیث ہے کہ اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے لیے محنت مشقت کرنے والا، روزی کمانے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا مجاہد راہ خدا کی طرح، یعنی خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں بیٹھنا کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے، انسان کو حتماً کوشش کرنا چاہیے، برکت اللہ دینے والا ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سلام، میرا نام رتبہ علی ہے، لکھنؤ سے ہوں میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گھر کے سکون کے لیے آپس میں پیار و محبت اور ایک کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی رہتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹس، کبھی بیماری، بچوں کا نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے، نہ کاروبار ٹھیک سے چل رہا ہے۔ اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ ایک پریشانی ہے، پروردگار سے پہلی دعا تو یہی ہے اس طرح کے تمام مومنین کی مشکلات کو رب کریم حل فرمائے اور اپنے کرم سے ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرے۔ میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیشہ انسان باطہارت رہے۔ گھر میں باوضو اور باطہارت رہنے سے برکتیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کسی گناہ اور کسی ایسی برائی میں مبتلا ہیں جس کی سزا ہم کو انڈائریکٹ طریقے سے مل رہی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک ایک جائزہ لیں اور اس کو دیکھیں اور گناہوں سے پرہیز کریں اور اس کے لیے توبہ و استغفار کریں۔ تیسری چیز صلہ رحم، رشتہ داروں سے ملنا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ صلہ رحم کریں اور پروردگار سے دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جے پور سے ہوں، میرے 3 سوال ہیں قبلہ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال، کیا جانماز میں دعاؤں کی کتاب مثلا وظائف اور تحفۃ العوام یا دوسری اور جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، کیا یہ رکھنا جانماز کی بے ادبی ہے؟ بہرحال حق یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ کے اوپر رکھا جائے۔ جس طریقے سے ہم لوگ جانماز کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اسی کے اوپر ایک خانہ اگر کوئی جگہ معین کر لی جائے تو کتابیں وہاں رکھی جائیں، اور
جانماز سے الگ رکھی جائیں، اور اگر ان کا مراد یہ ہے کہ جانماز نیچے رکھی رہتی ہے اور اس میں کتابیں رہتی ہیں اور پیر پڑتا ہے، تو یقیناً یہ بے ادبی ہے، اور اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر بے ادبی نہ ہو اور کتابوں کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ دوسرا سوال ان کا یہ، ہمارے یہاں سنگل بیڈ ہے جسے تخت بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، کیا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بیڈ ہو، چوکی ہو، فرش ہو، صرف وہ جگہ جو ہلتی ڈلتی نہ ہو اور آپ سکون سے کھڑے ہو سکتے ہوں، وہاں نماز ہو سکتی ہے، وہ چاہے بیڈ ہو اور چاہے چوکی ہو یا فرش ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عورت جب نجس ہوتی ہے اور اس پر کسی بھی طرح کا غسل واجب ہوتا ہے، تو میں جانتی ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن کیا وہ امام بارگاہ مسجد کے پاس سے یا اس کے اندر نہیں جا سکتی ہے؟ اور جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے جتنی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غسل واجب ہے تو مسجد میں جانا حرام ہے اور اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں باقاعدہ شریعت کا حکم ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے وقت جانماز بچھائی جائے، اس کے اوپر آدمی بیٹھے، یعنی عورت بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد باقاعدہ دعائیں پڑھے، ذکر خدا کرے، یعنی جو روٹین ہے اور معمول ہے اس میں گویا چینجنگ اور تبدیلی نہ آئے۔ تو جب آپ کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے وقت آپ دعا پڑھیں، تو اگر سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں باندہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ جیسے اگر ماہ اذا کے پہلے کسی انسان کا انتقال ہو گیا ہو، لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک مولا کا سویم، یعنی یہاں پھول کہیں کہا جاتا ہے، تو نہ ہو جب تک مردے کا پھول نہیں ہو سکتا، 10واں 20واں 40واں اس سے پہلے امام کے پیسے نہیں ہو سکتا۔ میرا سوچنا یہ ہے کہ مولا کا تو ہم نظر دیتے ہیں، ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا تو کسی سورہ یا نظر کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمارا مرحوم جو ہے وہ یقیناً اس کا محتاج ہے، فاتحہ اس کی ہوتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بتا دیجئے صاحب۔ بات ہے کہ سوال میں بھی بات واضح ہے کہ مرحوم انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کو نیک کاموں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو شاید احساس نہ ہو، لیکن جیسے ہی روح بدن سے نکلتی ہے تو مردے کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً کار خیر، تلاوت قرآن، فاتحہ، سورہ توحید یہ کیا چیز ہے، تو وہ بے حد محتاج ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم چہلم کا انتظار کریں، 10ویں کا انتظار کریں یا 20ویں کا انتظار کریں۔ اس کے لیے ہمیں جتنی زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن خوانی اور تلاوت کر سکتے ہیں، کار خیر صدقہ دے سکتے ہیں، اتنا شروع کر دینا چاہیے۔ اب رہا صوم اور چہلم کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ چہلم کا مطلب ہے 40 دن پورے ہو جانا۔ اب وہ چاہے محرم ہو، چاہے ماہ رمضان ہو، جس دن مردہ انسان مرے گا اس کے مرنے کے 40 دن بعد 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ اب وہ نہ 39 دن پر ہوگا نہ 41 دن پر ہوگا، چہلم 40ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ اب جو مجلس ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو اگر ہم اسے فنکشن بنانا چاہتے ہیں، کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ ایام اعزاء میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، مرحوم کے لیے قرآن خوانی کا تعلق ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کرا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ائمہ طاہرین نے بھی جہاں ہم ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، وہاں اپنے غلاموں کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی انہوں نے ان کا انتظام رکھا ہے، اور وہ بھی ان کو دعا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو مجلسیں ہم کر رہے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم ان کو شریک کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو ہدیہ کر سکتے ہیں، تو دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور ایام اعزاء میں جو ہم اپنے مرحومین کا اگر 40 اور 10 اور 20 وقت ہے، تو اس میں بھی تو مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کرتے ہیں۔ جی تو اس میں یعنی کیا حرج ہے؟ بالکل بات یہی ہے، لیکن ہندوستان میں ہمارے ہاں یہ رسم رواج کب سے شروع ہوا؟ بہرحال میں ہماری زندگی سے پہلے۔ جی یقیناً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈونگری ممبئی سے سیف الدین ہوٹل والا سوال کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ بغیر بسم اللہ سے پڑھی جاتی ہے، بغیر بسم اللہ سے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید حضور سرور کائنات نے جیسا ہم کو دیا ہے، صحابہ کرام اہل بیت پیغمبر نے اس کو ویسے ہی رکھا، اور آج تک مسلمان اسی طریقے سے قرآن مجید کو لکھتے ہوئے آئے ہیں۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، لہٰذا نہیں لکھی جاتی ہے۔ باقی سوروں سے پہلے لکھوائی تو لکھی جاتی ہے، اور یقیناً دوسرے سوروں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور سورہ توبہ سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس کا راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اس کے نام سے۔ تو اب سورہ برات کیونکہ جدائی کا اعلان ہے اور دشمنان پیغمبر سے الگ اور علیحدگی کا اعلان ہے، لہذا دوری بسم اللہ سے یہ میل نہیں کھاتی ہے اور ان کے دونوں میں درمیان میں تناسب نہیں ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام راہب ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بغیر ہم بستری کے اپنی زوجہ کے ساتھ میں کسی اور وجہ سے بھی یعنی منی خارج ہو جائے تو اس میں بھی غسل جنابت چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، اس میں بھی کیا غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یقیناً بدن سے اگر اسپم جسے منی کہا جاتا ہے اگر وہ نکلتی ہے تو غسل جنابت یقیناً واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ جوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ کچھ جوان وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے بدن میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے تو ایک تری بدن سے نکلتی ہے اور ہمارا بدن ایک تری چھوڑتا ہے جو در حقیقت اسپم اور منی نہیں ہوتی۔ بعض بچے اس کو بھی جوان کیونکہ نہیں جانتے ہیں، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور غسل کرنے پہنچ جاتے ہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہی ہے، اس کے نکلنے کے بعد بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ حالت پیدا ہو تب آپ کو غسل کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، میرا نام فرخ حسن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی روایت میں یہ ملا ہے کہ مغرب کے بعد بال بنانا یا سنوارنا جو ہے یہ نہیں چاہیے، کہاں تک صحیح ہے؟ کنگھی کرنے کے آداب میں یہ چیز ہے کہ رات کو کنگھا کرنا مکروہ ہے، اور بہرحال ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے گھر میں بے برکتی ہوتی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قرآن نازل ہونے کے بعد سبھی آیتوں کو یکجا کر کے کس کتاب کے دستے مبارک سے پہلی تحریر کس نے کی ہے؟ قرآن پاک کا پہلا رائٹر کون ہے؟ در حقیقت علوم قرآن میں یہ گفتگو ہے کہ کاتبان وحی کون لوگ ہیں، لیکن جہاں تک روایات اور علوم قرآن کی کتابیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل ہونے کے بعد اور آیتیں نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو لکھوا دیتے تھے، اور ہر ایک کا گویا جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور جن کو شوق تھا ان کے پاس اپنا مستقل قرآن موجود تھا اور وہ اس مصحف میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک نہیں چند کاتبان وحی کے نام تاریخ میں درج ہیں، اور یہ طے ہے کہ سب سے بہتر اور جامع اور معنی قرآن کو جس نے جمع کیا ہے وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے یہ اہم کارنامہ انجام دیا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں مراد آباد یو پی سے ہوں، میرا نام حیدر ہے۔ میرا سوال ہے کہ مجھے ایک مسلمان دوست نے سوال پوچھا تھا کہ جس طرح برسی ہر سال کی جاتی ہے اس بات میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہر سال کیوں منایا جاتا ہے جبکہ 40واں صرف ایک بار ہی کرنا چاہیے؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت شہداء کربلا کی شہادت وہ عظیم واقعہ ہے اور عظیم تاریخ کا موڑ ہے جسے ہر سال زندہ ہونا چاہیے، اسی لیے ہم محرم کی یاد مناتے ہیں۔ اور جب محرم کی یاد مناتے ہیں تو روز عاشور سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی زندہ ہو کر تازہ ہو کر پھر سے سامنے آ جاتی ہیں، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 40 دن تک بیت المقدس سے جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا تھا، یا اور دوسری جگہوں کا نام بھی ہے کہ وہاں بھی غم کے آثار تھے، آسمان پر شفق ایسی لگتی تھی جیسے ہر طرف خون ہی خون ہو۔ تو گویا یہ 40 دن امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے،
اور ہر سال اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کے اس کار خیر میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سروس میں ہیں اور آئی ٹی پے کرتے ہیں، انکم ٹیکس میں ریبیٹ کے لیے بچت کرنی ہوتی ہے، ہم وہ بچت ون چینل کو دینا چاہتے ہیں، کیا آپ کے چینل نے ATG کی سہولت لے رکھی ہے؟ جی نہیں، ہمارے چینل نے، آپ کے چینل نے ATG کی سہولت یہاں نہیں ہے، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دوسری طرح سے اس کی اعانت اور مدد کر سکتے ہیں دوسرے رقوم سے۔ آئی ایم نسرین فرام بھوپال۔ میرا کوشچن ہے کہ ہمیں روزی کی بہت زیادہ پرابلم ہے، مجھے اور میرے ہسبینڈ دونوں کو، ان کا نام مصطفیٰ حسین ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی روزی باندھ دی گئی ہے اور سفلی علم کرنے والا بھی گھر میں ہی ہے، ہم کئی کوشش کرتے ہیں پر کوئی حل نہیں نکلتا ہے، پلیز آپ ہمیں اس بارے میں بتا دیجیے۔ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے گھر کی وجہ سے بھی بہت پرابلمز ہیں، ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو دور کر سکیں۔ سفلی علم کیا ہوتا ہے اور باندھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف انہی کی روزی نہیں باندھی گئی ہے، دنیا میں کوئی ایسا زیرو اور پیدا ہونے والا نہیں جس کی روزی بندھی ہوئی نہ ہو۔ جی بے شک، سب کی روزی بندھی ہوئی ہے، سب کی روزی بندھی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی روزی لکھ دی گئی ہے جی۔ کہ اسے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا میٹھا کھائے گا، کتنا نمک کھائے گا، اور اس کے بعد جب وہ رزق اٹھ جائے گا تو پھر انسان بھی اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو روزی تقسیم شدہ ہے اور رزق دینے والا پروردگار ہے۔ تو اصل تو پہلے روزی رزق اللہ نے باندھا ہے اور اس نے ہمارا رزق تقسیم کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ محنت، مشقت، کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ دوسرے روزی باندھتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں اور روایات کو دیکھیں تو کوئی دوسرا ہماری روزی نہیں باندھتا، انسان خود اپنی روزی باندھتا ہے، یعنی گناہ کے ذریعے، برائیاں کر کے، قطع رحم کر کے، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کر کے، جھوٹ نہیں کر کے، اور جھوٹ اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنی روزی کم کرتا رہتا ہے۔ جب خود انسان لینا نہیں چاہتا تو پروردگار دینا بند کر دیتا ہے۔ تو دوسرے کو ہم مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ سفلی عمل یا اس طرح کی چیزیں یہ وسوسہ ہے، دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دے کہ خود محنت مشقت کرے تو اللہ پروردگار بھی برکت دے گا۔ اور مشہور ہے، بوڑھے بزرگ کہتے آئے ہیں، حرکت میں برکت ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، جتنا آپ شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا پائیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام تمنا ہے اور میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر میں نے کچھ منتیں مانی ہیں اور بعد میں بھول گئی ہوں تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے؟ یہ بہرحال سخت سوال ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی آپ منت اور قسم کھاتے ہیں تو اس کو لکھ لیں، ایسی جگہ یادداشت کریں کہ آپ کو یاد رہے، اور اگر نہیں یاد ہے تو بظاہر پروردگار سے توبہ کریں، استغفار کریں، جتنا یاد آ رہا ہے جو آپ کو یقینی طور پر یاد آ جائے اس پر عمل کر لیں۔ پروردگار بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم جناب مولانا حجت الاسلام کمیل اصغر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں میرے اس پروگرام میں پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا نہایتی شکر گزار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی بھی شہر میں تشریف لائیں گے تو یہاں ضرور تشریف لائیں گے اور ہم سب کو جوابات سے مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام مہاراجہ اعظام، ہمارے تمام علماء حق، تمام محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جہاں جہاں ہیں، سب کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت فرمائے، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ اور ناظرین کرام، آپ سے اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیں گے، میں حجت الاسلام کا آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، چینل ون کے تمام اراکین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آغا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور اسی طریقے سے ون چینل کا شکر گزار ہوں، اور ناظرین بھی واقعاً ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کیمرے کے سامنے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، محنت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں اور دن رات
ہمارے دوست احباب زحمت کرتے ہیں اور سبھی لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین کی دعائیں بہرحال آپ کو بھی چاہیے اور سبھی کے لیے یہ دعائیں راہ گشا ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے تمام ناظرین ون چینل کو اور دوسرے معتبر چینلوں کو نوازتے رہیں گے، خود بھی دیکھیں اور دوسروں لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ سر میرا کوشچن تھا، جب انسان کوئی مر جاتا ہے تو ہم جب اس کو دفنانے کے بعد اس پر مٹی ڈالتے ہیں تو ہم الٹے ہاتھ سے مٹی کیوں ڈالتے ہیں؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ قرآن نازل ہونے کے بعد سبھی آیتوں کو یکجا کر کے کس کتاب کے دستے مبارک سے پہلی تحریر کس نے کی ہے؟ قرآن پاک کا پہلا رائٹر کون ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ جس طرح برسی ہر سال کی جاتی ہے اس بات میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہر سال کیوں منایا جاتا ہے جبکہ 40واں صرف ایک بار ہی کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔